बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और ये उस इलेक्शन कमीशन तोशा खाना रेफरेंस को चैलेंज किया गया है। उस दरख्वास्त के कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अली ज़फ़र साहब ने यह दरख्वास्त तैयार की है। मैंने आज आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये दरख्वास्त इस वजह से नहीं दायर कर रही थी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अभी तक हमारे खिलाफ चूँकि फ़ैसला नहीं आया तो हमें इसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब अली ज़फ़र साहब से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे गुज़ारिश की है कि सर आपने जो चेंज किया है अपना माइंड, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प वजह बताई है और उस वजह के जानने के बाद और इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। भले आज समाअत नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर समाअत करवाने की आज कोई जल्दी भी नहीं थी, सिर्फ हाथ और पांव बांधने थे इलेक्शन कमीशन के और वो तगड़े किस्म के बांध के रख दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अचानक ये फैसला क्यों किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि 12 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर ना की गई। 12 बजे के बाद दरख्वास्त तो पहले से तैयार थी, 12 बजे के बाद जो ये एक डेवलपमेंट आई है उसके पीछे अली ज़फ़र साहब की जो राय है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद कैसे इलेक्शन कमीशन का जो मकसद था इस फैसले के हवाले से जो ये किया जा रहा था कि ये फैसला रोक दिया जाए या ये जो कहा जा रहा था कि इस फैसले को जारी ना किया जाए, इसके बाद फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं कि बदनीयती क्या थी। ये दरख्वास्त दायर की गई है जी इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असम्बली, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली अली गौहर खान MNA, सैयद वसीम शेख, साद वसीम शेख MNA, इसके अलावा मोहसन नवाज रांझा, आगा हसन बलोच, सलाहुद्दीन अयूबी MNA, सैयद रफ़ीउल्लाह आगा MNA। ये वो 5 MNAs हैं PDM के जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था और भले इनका रेफरेंस खारिज हो गया था और इनकी हद तक रेफरेंस खारिज हो गया था, जबकि जो इलेक्शन कमीशन में स्पीकर की तरफ से तोशाखाना रेफरेंस भेजा गया था वो रेफरेंस रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इनको नोटिस जारी किया और अपने फैसले में बतौर फ्रीक इनको लिखा, तो इस वजह से ये टोटल 9 रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है। ये रिट पिटिशन है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। इसका मैं आपको जो पैरा है 4 पैरे पढ़ के सुनाऊंगा, पैराग्राफ जो है जिसमें इस अली ज़फ़र साहब ने एक पैरा अब ऐड किया है। बाकी अली ज़फ़र साहब को पता था कि ये कौन सी वारदात डालने जा रहे हैं और वो दरख्वास्त पहले से तैयार थी। अच्छा, अब जो इनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी और ये कंप्लेंट जाएगी सेशन जज के पास, सेशन जज इसके ऊपर ट्रायल करेंगे। उसके बारे में अली ज़फ़र साहब ने ये लिखा है, सेक्शन 137(4) प्रोवाइड्स दैट इलेक्शन कमीशन नॉट ऑन अ कंप्लेंट और ऑन इट्स ओन मूव मे विद इन 120 days रेफर द मैटर टू द सेशन जज फॉर ट्रायल। कि जब आप कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो उसके बाद आप 120 दिन के अंदर अंदर आप सेशन अदालत को या किसी की दरख्वास्त पर या खुद आज खुद इलेक्शन कमीशन को अगर ये लगता है कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे तो उसमें जो 7 एसेट्स की तफसीलात हैं उसमें अगर उनको कोई लगता है कि कोई गलत बयानी की गई है तो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर ये अख्तियार होता है कि इलेक्शन कमीशन चाहे खुद या किसी की दरख्वास्त पर सेशन अदालत को ये दरख्वास्त दे। Corrupt practice include misdeclaration or the concealment in the assets. The question of any disqualification can only raise अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है वो तब उठ सकता है आफ्टर अ ट्रायल एंड इन केस इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस बाय द ट्राइब्यूनल। अगर जो रेफरेंस भेजा गया है और उस रेफरेंस में ये बात सामने आ जाती है कि वो गुनहगार हो गया है, तो अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि जब तक आप कंप्लेंट फाइल करते हैं 120 दिन में आपने कंप्लेंट फाइल करनी होती है, यहाँ 120 दिन में कंप्लेंट फाइल ना हुई उसके बाद आपने जो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल तब उठता है जब वो ट्रायल मुकम्मल हो जाए और उसमें भी अगर वो गिल्टी आपको करार दे दे, सेशन अदालत आपको गिल्टी करार दे दे बाय द ट्राइब्यूनल, दिस इज क्लियर फ्रॉम bare perusal of section 232 of the election act
تو اس پر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 232 ہے اگر آپ اس کو پیروز کر لیں، اس کو ملاحظہ کر لیں تو آپ کو یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی کہ جی 120 دن میں آپ نے جانا تھا اور ڈسکوالیفیکیشن کا سوال اٹھتا ہے آفٹر دی ڈیسیجن آف سیشن عدالت اس کمپلینٹ کے اوپر، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو کلیئر ہے یہ لکھا ہوا ہے، صرف آپ اس کو پیروزل آف سیکشن 232 کر لیں الیکشن ایکٹ کی تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا، لیکن یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہ آیا۔ دس ہیز اسکیپڈ the attention of the election commission and impugned order is there are liable to be set aside on this ground alone، کہ صرف اسی گراؤنڈ کی بنیاد پر ہی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کہ الیکشن کمیشن کو اتنی کیا جلد بازی تھی۔ اگر الیکشن کمیشن کو لگتا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے 120 دن کا وہ بڑا اہم تھا، اس کے اندر یہ کمپلینٹ نہ آئی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کمپلائنٹ ابھی فائل ہونے کے لیے کہا ہے اور ابھی کوئی فائنڈنگز نہیں آئی، ابھی کوئی کیس چلا نہیں ہے، ٹرائل نہیں ہوا، تو یہ کیسے یہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ سیکشن جو 232 ہے الیکشن ایکٹ کا اس کی خلاف ورزی ہے۔ آگے علی ظفر صاحب کہتے ہیں even if a person is found guilty of corrupt practice through a proper trial by a tribunal, then the disqualification is not automatic but only if it is found to be also deliberate, intentional or for ulterior motives، کہ اگر آپ وہ بھجواتے ہیں ٹرائبونل کو اور ٹرائبونل آپ کو گلٹی قرار دیتا ہے تو صرف گلٹی قرار دینے سے آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے، بلکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر انٹینشنل یا الٹیریئر جو موٹیوز تھے آپ کے، یا آپ کے کچھ مقاصد ایسے تھے غیر قانونی، ان کی بنیاد پر آپ نے یہ جھوٹ بولا، اور اگر صرف یہ ثابت ہو کہ آپ نے جو ڈکلیریشن دی ہے وہ درست نہیں ہے تو صرف اسی کی بنیاد پر بھی نہیں آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، بلکہ یہ تین چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ جو ڈیلیبریٹ جان بوجھ کے، انٹینشنل اور فار الٹیریئر موٹیو، اگر یہ چیزیں مسنگ ہوں گی تو آپ اس کو بھلے گلٹی کر دیا ہے ٹرائبونل نے، آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ فار دی proposition that the failure to disclose an asset is not an automatic disqualification but it has to be deliberate, intentional and for some ulterior motives، reference is made to خواجہ آصف کیس 2018 سپریم کورٹ SCMR پیج ہے 2128، اور احمد علی کیس PLD 2018 سپریم کورٹ 1276۔ اسی طرح جو ایک اور سو موٹو نوٹس ہے نمبر 8 2018 PLD، اسی طرح 2019 سپریم کورٹ 201 پیج، صادق علی میمن کیس 2013 سپریم کورٹ 1246 پیج نمبر ہے۔ یہ ساری ججمنٹس کا حوالہ دیا ہے کہ اگر ٹرائبونل گلٹی بھی قرار دے تو اس کے باوجود آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، لیکن یہاں تو ابھی معاملہ گیا ہی نہیں وہاں پہ، اور انہوں نے ڈسکوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ وداؤٹ prejudice to the foregoing, the election commission came to the conclusion that the petitioner has intentionally and deliberately violated section 137, 167, 173 of the election act۔ The question of intention mens rea can only be decided by a proper trial in a court of law، کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی کہ عمران خان نے بدنیتی سے اور جان بوجھ کر یہ جو چھپائے ہیں، تو ابھی یہ ساری چیزیں جو مین ذریعہ ہوتا ہے، جو انٹینشن ہے، وہ تو آپ کی تب پتہ چلتا ہے جب ٹرائل چلتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ان کے پاس کون سا اللہ دین کا چراغ تھا کہ انہوں نے صرف ڈاکومنٹس دے کے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ عمران خان کی جو انٹینشن تھی اور موٹیو تھا وہ درست نہیں تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا that the title petition is being filed in urgency of the matter involved and based on concluding paras as made available, otherwise the final order is yet to be signed by member Punjab of election commission and in that view of the matter right is reserved، کہ جی ہم نے جلدی میں ہمیں یہ درخواست دائر کرنی پڑی ہے، ابھی تو ہمارے پاس فیصلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی فیصلہ انہوں نے روکا ہوا ہے کہ ممبر پنجاب بار کے سائن نہیں ہوئے، اس وجہ سے جب ممبر پنجاب بار کے سائن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم مزید ایڈیشنل جو گراؤنڈز ہیں، اگر کوئی نئی چیز فیصلے میں آ جاتی ہے تو اس کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں کر سکیں اور ہم ان سارے معاملات کو دیکھ سکیں۔ That the impugned order also reflects that evidence or documents were obtained from State Bank of Pakistan after the judgment have been reserved، کہ جب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے ڈاکومنٹس لیے گئے جو از خود غیر قانونی ہے، اور اس صرف ایک گراؤنڈ پر بھی یہ جو درخواست ہے ہماری منظور کی جانی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی جو بدنیتی ہے وہ واضح ہے۔ اب اس میں جو بڑی ڈیٹیل آگے لکھا ہوا ہے، اب اس میں جو پریئر کی گئی ہے، declare that in view of foregoing it is respectfully prayed that the court may kindly be pleased to declare that
find and hold that the impugned order dated 21/10/2022 is against the settled principle of law on Article 63 of the Constitution of Pakistan, misconceived and set it aside inter alia on the basis of facts and grounds as urged herein. کہ جو ہم نے کہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آرڈر کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آرٹیکل 63 کی اسکیم کے خلاف ہے. ساتھ اس میں جو دوسری کہا گیا کہ ڈکلیئرڈ فائنڈ اینڈ ہولڈ دیٹ الیکشن کمیشن could not have exercised the jurisdiction to decide any question of corrupt practice or disqualification under section 137 section 232 of the Election Act, further read with section 137 of Election Rules 2017, declared that the reference itself is incompetent, illegal, unlawful and without lawful authority, malified and devoid of force, and the circumstances of the instant case declared it as null and void in the interest of justice. کہ اس ریفرنس کو جو اسپیکر کی طرف سے آیا تھا اس کو بھی خارج کیا جائے. In the meanwhile, the court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated فلاں فلاں کی اس کو معطل بھی کیا جائے. یہ پریئر کی گئی ہے. جب میں علی ظفر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ سر ابھی تو آپ نے فرمایا تھا اور رات کو بھی اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی ہم اس فیصلے کو نہیں لے کے جا رہے, ہماری یہ رائے ہے کہ جب ہمارے خلاف ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے چیلنج کریں, تو اس کے اوپر کیسے اچانک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. اس پر پہلے میں پڑھ چکا تھا فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ. فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں حکومت کی مرضی کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے اس کو پینڈنگ رکھا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ترجمان الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا تھا وہ فیصلہ اس کی کاپیاں ہمارے پاس موجود تھیں, بھلے وہ سائن شدہ نہیں تھا اور اس پر اعتراض بھی لگا ہے, جو اعتراض لگایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور اب یہ بطور اعتراض کیس لگے گا سوموار کے دن. علی ظفر صاحب کہتے ہیں ہم نے اس وجہ سے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ جو ترجمان الیکشن کمیشن نے 36 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے وہ جو ہمارے سامنے رکھا ہے ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیں, کیونکہ ہمیں خطرہ ہے, ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ الیکشن کمیشن اس میں رد و بدل کرے گا. ہم آج یہ فیصلہ معطل نہیں کروانے گئے تھے کیونکہ ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے, ہم صرف اس کو پارٹ آف دی فائل آف اسلام آباد ہائی کورٹ بنانے گئے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ پہلے سے جمع ہو. اگر یہ اس میں کوئی فورجری کرتے ہیں, یہ اس میں کوئی چینجنگ کرتے ہیں, جیسا فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ماں پر یہ اس میں حکومتی خواہش کے مطابق اس میں یہ کوئی چینجنگ کرنے جا رہے ہیں, اس کا راستہ روکنے کے لیے, الیکشن کمیشن کی واردات روکنے کے لیے اور الیکشن کمیشن کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں, آج درخواست دائر کر دی ہے, فیصلہ ساتھ لگا دیا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہے, اب صرف سائن ہونا باقی ہے, باقی اس میں رد و بدل ایک لفظ کی بھی نہیں ہو سکتی چونکہ اناؤنس ہو چکا ہے. اس وجہ سے تاکہ حکومت اور یہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. تو یہ بات بالکل میری مائنڈ میں آئی اور میری سمجھ میں بھی آئی اور میں نے کہا کہ بالکل علی ظفر صاحب کا جو یہ ماننا ہے بالکل 100% درست ہے اور وہ بڑے ہیں, وہ سینئر ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں, اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. دیکھتے ہیں سوموار کو کیا ہوتا ہے, جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.